بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ دوستان گرامی، جادو کی کاٹ، جادو کا توڑ، جادوگر سے کرانا کفر ہے۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ کئی ہمارے دوست، کئی بھائی، کئی ہماری بہنیں لا علمی کی وجہ سے جادو کا کاٹ اور جادو کا توڑ جادوگر کے پاس جا کے کرواتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اور لوہے کو بغیر لوہے کے کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی، تو لوہے کو لوہا کاٹ لے گا، اس میں ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جادو اندھیرا ہے، جادو کفر ہے، تو اندھیرے کو اندھیرے کے ساتھ نہیں کاٹ سکتے ہم۔ جادو اندھیرا ہے، اندھیرے کو کس طرح کاٹ کرنی ہے؟ اندھیرے کو ہم نے روشنی سے کاٹنا ہے، اندھیرے کو ہم نے نور سے کاٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کس لیے دیا؟ قرآن سراپا رحمت ہے، قرآن سراپا برکت ہے، قرآن سراپا نور ہے، قرآن سراپا ہدایت ہے، قرآن سراپا شفا ہے۔ قرآن میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن اللہ اور اس کے نبی کا قرب ہے، قرآن ہماری دنیا کی بھلائی ہے، قرآن ہماری آخرت کی بھلائی ہے، قرآن ہماری قبر کی روشنی ہے۔ ہم قرآن کو چھوڑ کے جادوگر کے پاس جائیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو کسی نجومی کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا، اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو میں لے کے آیا۔ تو ہم اللہ کے محبوب کے لائے ہوئے دین کا انکار کریں؟ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے جادو کو توڑنا ہے تو قرآن سے توڑیں۔ اگر نہیں ٹوٹتا، ہماری کمی ہے، ہم مانتے ہیں ہماری کمی، ہم نہیں توڑ سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سے اس کا توڑ ہی نہیں ہے۔ کئی ایسے اللہ والے ہیں جن کی نظر میں اتنا کمال ہے کہ وہ نگاہ کریں تو اللہ کے حکم سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، اور قرآن ہمارے پاس ہے۔ ایک مرتبہ جادو تکلیف دے گا، دوسری مرتبہ دے گا، لیکن آپ قرآن کو پکا پکڑ لیں، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، کسی اچھے عامل کے پاس جائیں، روحانی عامل کے پاس جائیں، انشاءاللہ لذیذ قرآن سے آپ کے جادو کا توڑ ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ دنیا ساری گمراہیوں کے اندر تھی، گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر تھی، اللہ کے محبوب تشریف لائے، ساری دنیا کے اندر اجالا آ گیا، ساری دنیا پہ روشنی آ گئی۔ قرآن لے کے آئے، ساری دنیا نور سے بھر گئی ہے۔ پہلے بھی کفر تھا، لوگ گمراہیوں کے اندر تھے، ان کے اندر بری رسومات رائج تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کر، شریعت پاک کا نور آیا، ساری دنیا پہ امن آیا، سکون آیا، روشنی آئی ہے۔ تو اب ہم اس روشنی کے ہوتے ہوئے بھی پھر اندھیروں کے اندر جائیں؟ جس جگہ دیکھو وال چاکنگے، عامل رستم بنگالی، فلاں بنگالی، فلاں بنگالی، اماں بنگالن، اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں من پسند شادی کروائیں۔ جب ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، شادی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، رشتہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی بندے کو کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ رشتہ جوڑے یا رشتہ توڑے، یہ اللہ نے اختیار، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی بندے کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس رشتے کو توڑ سکے یا رشتے کو جوڑ سکے، لیکن لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر رشتہ ہو گیا، نہ ہوا، وہ تو اللہ کے حکم سے، لیکن آپ کے جادوگر کے پاس جانے سے آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ بندہ اگر کسی بھائی کے اوپر جادو کروانے کے لیے یا کسی بہن کے اوپر جادو کروانے کے لیے صرف گھر سے باہر نکلے، اپنی دہلیز سے قدم باہر نکالتا ہے، تو اس قدم کے باہر رکھنے کے ساتھ ہی اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر جو بندہ جا کے جادو کا توڑ کروائے گا، پھر اس کو سب کچھ مانے گا۔ اللہ معاف کرے، الیاذ باللہ۔ اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی، مجھے سخت حیرت بھی ہوئی اور تکلیف بھی ہوئی، بڑا دکھ ہوا۔ ایک بندے نے ویڈیو بنائی، تصویر اس کی نہیں تھی، صرف اس کے ہاتھ نظر آئے، اس نے ایک منتر لکھا جی، سفلی منتر، اور اس کے اوپر نام لکھے ہارون، شداد، قارون، نمرود، ابلیس، اور آگے اس نے تصویر کے متعلق کچھ لکھ کے نیچے اسے لکھ دیا کہ جو اپنی محبوبہ کی تصویر کو سامنے رکھ کے یہ منتر 11 مرتبہ پڑھے گا، اس کی محبوبہ اس کے لیے تڑپے گی، اور چند دنوں کے اندر وہ محبوبہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔
نیچے کمنٹس میں نے پڑھے، کسی نے کہا جی ماشاءاللہ اللہ یعذ باللہ، کسی ایسے کفر والے عمل پہ ماشاءاللہ کہنا بھی کفر ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی الحمدللہ آپ نے بہت اچھا منتر ہمیں بتایا جی، بڑا اچھا وظیفہ بتایا۔ منتر نہیں، اس بندے نے خود لکھا یہ صفلی منتر ہے، اور نیچے کمنٹس والے کہہ رہے ہیں جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مختصر سا آپ نے اچھا عمل بتایا۔ تو اللہ کے بندو، یہ حامان، شداد، ابلیس، نمرود، قارون، یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی لگاؤ گے، ان کا وظیفہ پڑھو گے تو پھر ایمان کہاں رہے گا؟ ایمان نہیں ہے اس چیز میں۔ ایمان اللہ کے نام میں ہے، ایمان نبی کے نام میں ہے، ایمان قرآن کے اندر ہے، ایمان نماز کے اندر ہے، اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے میں ایمان ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنے میں ایمان ہے، نہ کہ اللہ کے دشمنوں کو دوست بنانے میں۔ یہ تو ایمان کا نیگیٹو ہے، یہ تو ایمان کا انکار ہے کہ انسان اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی لگائے۔ ہم ان بندوں کا وظیفہ پڑھیں گے؟ کوئی ابلیس کا وظیفہ پڑھ رہا ہے جی جنات قابو کرنے کے، یہ سراپا کفر ہے۔ ان کفریات سے بچیں، کبھی کسی جادوگر کے پاس جانے کی آپ کوشش نہ کریں۔ اگر جادوگر کا پتہ چلے، ہماری شریعت کے اندر جادوگر کی ایک سزا ہے، اور وہ ہے واجب القتل، اس کو قتل کے۔ وہ شریعت کا مخالف ہے جو اللہ کے محبوب لے کے آئے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، دین متین کا دشمن ہے، اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب عرب کے اندر ان کا اچھا دستور ہے، وہ جادوگر کو پتہ چل جائے جادوگر ہے، جادو کرنے والا ہے، وہ سر عام اس کو پھانسی دے دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہر طرف جادو نگری ہے، کوئی یوٹیوب کے اوپر دیکھ کے منتر پڑھ رہا ہے، کوئی منتر والی کتابیں لا کے منتر پڑھ رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو جنات ہم سے کوسوں دور تھے، وہ جنات ہمارے قریب آ گئے، راہ ہم نے کھول دی ان کے لیے۔ اب ہر بندہ پریشان ہے جی۔ جن جنات کے لیے اللہ کے محبوب نے بیابان اور جنگل متعین کیے تھے کہ تم نے بیابانوں میں رہنا ہے، جنگلوں کے اندر رہنا ہے، غیر آباد جگہوں کے اندر رہنا ہے، وہ سارے کے سارے جنات ہمارے قریب آ گئے۔ جب ہم جنات سے بات کرتے ہیں بھائی تم کیوں آئے ہو، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے لوگوں نے ہمیں بلایا، ہم خود تو نہیں آئے، آپ کے فلاں بندے نے وظیفہ پڑھا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ منتر پڑھا ہے اس نے، اس منتر کی وجہ سے اس کے اندر اندھیرا آ گیا، اب اس کو دین کی سمجھ ختم ہو گئی۔ اے میرے دوست، میرے بھائی، قرآن ہمارے پاس آیا، قرآن اللہ نے ہمیں دیا، عطا فرمایا، ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ یہی جادو کی سب سے بڑی کاٹ ہے، یہی جادو کا سب سے بڑا توڑ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک الحمد شریف پکڑ لیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ جادو اگر کسی بندے پہ ہو اور شدت والا جادو ہو تو وظیفہ نہ پڑے۔ ہاں اگر توڑ کے لیے وظیفہ پڑے گا تو جادو اس کو زور دے گا اور جادو اس کو تکلیف دے گا۔ برکت کے لیے پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی پہ جادو نہیں ہے یا ہلکا جادو ہے، وہ آرام سے جادو کو اپنے وظائف سے توڑ سکتا ہے۔ صرف سخت ترین جادو جس پہ ہے یا جس کے اوپر سخت ترین جنات کا مسئلہ ہے، وہ بندہ وظیفہ پڑھے گا تو ریئیکشن زیادہ ہو، نہیں تو سب کچھ اسی قرآن کے اندر ہے۔ جتنے بندے عامل ہیں وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی گھر سے وظیفہ تھوڑی بنایا، یہی قرآن کا وظیفہ ہے۔ ہمارے پاس قرآن سے ہٹ کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے جو وظائف دیے وہ وظائف ہے، جو اولیاء کاملین نے جو وظائف دیے وہ بھی سب کا منبع قرآن ہے۔ ہم قرآن سے ہی جادو توڑیں گے، قرآن سے ہی اپنا علاج کریں گے، قرآن سے ہی اپنی حفاظت کریں گے۔ اسی سے ہم نے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کا حصار باندھنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، حصار بن جائے گا۔ لیکن کیا ہے، اس قرآن کو پڑھیں تو پورے یقین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ایک ایک حرف میں اتنے موکل رکھے ہیں، اتنے فرشتے رکھے ہیں کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ میرے پاس 25,000 فرشتے موکلات جو فرشتوں کے موکل ہیں، وہ میں نے بچے پہ حاضری کروائی، 25,000 موکل آئے کل شریف کے۔ میں نے ان سے پوچھا جی آپ سارے کل کے موکل ہیں، یعنی پورے کل شریف کے آپ موکل ہیں، قل واللہ احد، سورہ اخلاص کے موکل ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو تعداد میں ابھی بہت تھوڑے آئے ہیں۔ آپ یوں تصور کر لیں کہ جو کل شریف کے کاف ہے اور کاف کے اوپر 2 نقطے ہیں، ہم صرف ان 2 نقطوں کے 25 لاکھ موکل ہیں، اتنے فرشتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے فرشتوں سے
مالا مال کیا ہے اس قرآن کی بدولت۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے نور کامل دیا ہے اس قرآن کی بدولت۔ میں اگر تصور کر لوں کہ صرف قل هو اللہ احد کے اندر 25 کروڑ سے زائد موکل ہیں، اور یہ یقیناً ہیں، فرشتے ہیں، یہ موکل میں آپ کو لفظ کنورٹ کر، فرشتے ہیں، 25 کروڑ سے زائد فرشتے ہیں، تو آپ پھر بتائیں اگر ہم قل هو اللہ احد کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے اور ان فرشتوں کو اتنا کہہ دیں کہ یہ ہماری حفاظت میں رہیں، تو آپ بتائیں کوئی جن آپ کے قریب آ سکتا ہے؟ کوئی شیطان آپ کے قریب آ سکتا ہے؟ تو پھر کون بندہ ہے جس کو قل نہیں آتا؟ اگر کسی کو قل شریف نہیں آتا تو پھر وہ اپنی قسمت کے اوپر روئے۔ جس کو الحمد شریف نہیں آتا، الحمد سورہ فاتحہ نہیں آتی، اس کو رونا چاہیے۔ قرآن ہمارے پاس آیا اور ہم نے کبھی قرآن کو اٹھا کے دیکھا نہیں۔ قرآن ہماری الماریوں میں پڑا ہے، آج سسکیاں لے رہا ہے، رو رہا ہے، اور ہم جادوگروں کے پاس جا کے توڑ کروا رہے ہیں۔ وہ بدبخت انسان مسلمان نام کا ہی مسلمان رہ گیا۔ شفا تیرے کمرے میں ہے، شفا تیری الماری کے اندر ہے، جادو کا توڑ تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے، اور تو جا کے جادوگروں کے پاس ذلیل ہو رہا ہے۔ پیسہ بھی دیا، ایمان بھی دے کے آ گیا۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جادوگر، اللہ نہ کرے، میرے پاس ایک اٹک سے آدمی آیا، تو اس نے کہا جی میں ایک بندے کے پاس چلا گیا اٹک شہر کے قریب، اس نے مجھ سے میری بیٹیوں کے نام پوچھے، میرے گھر والوں کے نام پوچھے، اور پھر میں ان سب کے نام لکھوا کے آ گیا۔ کچھ دن بعد میری بیٹیاں بیمار ہوں۔ جب میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا بیٹیاں لے آؤ اپنی دونوں، میری جوان بیٹیاں تھیں، میں لے گئی۔ اس نے مجھے کوئی تعویذ لکھ کے دیے، میں اس کو کچھ نذرانہ دے، اس نے کہا میں آپ سے نذرانہ نہیں لوں، یعنی میں اس کا معاوضہ نہیں لوں گا آپ سے۔ کہا ٹھیک ہے جی بڑی، لیکن میری بیٹیوں کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ تیسری بار جب گیا تو اس نے کہا جی اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کروا دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی بیٹی بچے گی نہیں۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے، نے کہا یہ خبیث انسان، بے ایمان آدمی، ایمان سے دور آدمی، اور میں کیسا نالائق کہ میں اس کے پاس آ گیا جادو کا توڑ کر۔ یہ خود جادوگر ہے، میری بیٹیوں کے اوپر اس نے جادو کر دیا۔ وہ بیچارہ پھنس گیا، کتنی جگہوں پہ گیا، کتنے استادوں کے پاس گیا کہ میرا یہ توڑ کریں۔ اس کو یقین ہے کہ میری بیٹیوں کی طبیعت تب خراب ہوتی جب وہ فلاں بندہ میرے اوپر عمل کرتا، اور وہ خود جادوگر میرے پاس جب آیا اس نے کہا جی میں آپ کو ساری سچ سچ بات بتاتا ہوں، یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، آپ اللہ کا نام لیں اور اس جادوگر سے میری۔ کہا بھئی آپ خود یقین کامل پیدا کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہم جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ جادوگر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے شفا لیں۔ جو قرآن کو سینے میں بسائے ہوئے بیٹھے ہیں لوگ، ان سے جا کے آپ ملیں، روحانی عامل کے پاس جائیں۔ اگر کسی جادوگر کے پاس آپ ویسے بھی چلے گئے نا تو یہ سمجھ لیں کہ ایمان کا کباڑا نکل گیا، ایمان ہاتھ سے نکل گیا، پھر کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ پھر جو زندگی آپ نے گزار لی، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں آپ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو اگر گئے ہیں سچے دل سے توبہ کریں اور ایمان کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اچھے اور نیک لوگوں کی طرف آئیں، اولیاء کاملین کی طرف آئیں، انشاءاللہ یقین پکا ہو جائے گا، نہ جنات باقی رہیں گے، نہ جادو باقی رہے گا، نہ نظر بد باقی رہے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا نام باقی رہے گا اور اللہ کا قرآن باقی رہے گا۔